یہ ہے کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ میرے حاضرین، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب بھید بھاؤ کی بات نہیں کرتا، آپس کے اندر اتفاق و اتحاد کی بات کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں قرآن جو اللہ کا کلام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتم اوتار پر نازل ہوا، اس قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ یہ کہتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ تم کسی بھی مذہب کے رہنما کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کسی بھی مذہب کو گالی مت دو، کسی بھی مذہب کے رہنما کو برا بھلا مت کہو۔ یہاں تک کہ انتم ابتار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر کے بتلا دیا۔ ایک مرتبہ ایک نان مسلم لڑکا بیمار ہوتا ہے جو آپ کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، یعنی آپ نے وہ پیغام دیا کوئی بھی بیمار ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی بیمار ہو، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تیمارداری، بیمار پرسی کریں، یعنی ہم سب ایک ہیں، ایک ہی کنبے کے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی ہمارے مہمان نے یہ کہا کہ لینگویج کا فرق ضرور ہے۔ آپ دیکھیے ایک پانی ہے، اس پانی کو کوئی واٹر کہتا ہے، کوئی چول کہتا ہے، کوئی چوڑا، کوئی آپ، کوئی نیلو، نہ جانے کیا کیا الفاظ سے اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن اس کا ارتھ مطلب ایک پانی ہے۔ اسی طرح وَبَسَيْدَ كُتُمْبَكُمْ اگر آپ کہتے ہیں تو انتم ابتار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الخلق کلہ عیال اللہ، کہ سب مخلوق ایک ہی کنبے، ایک ہی سنتان کے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ایکم برہما دوتیم ناشتی کہتے ہیں، اسی کو لا الہ الا اللہ عربی لینگویج میں کہا گیا، یعنی زبان کا فرق ضرور ہے، بات ایک کہی جا رہی ہے۔ اگر اوم شانتی کا پیغام آواز لگاتے ہیں تو وہی اسلام بھی پیغام دیتا ہے، السلام علیکم کی صدا لگانے والے آواز لگاتے ہیں تاکہ امن و شانتی باقی رہے۔ اگر آپ کہتے شنیہ شنیہ مہا شنیہ شنیہ جوتی شن جوتی مدھیہ جوتی بھگوان این کا پیغام آپ دیتے ہیں۔ قرآن نے بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ یاد رکھیں ایک مرتبہ انتم ابتار محمد عربی بیٹھے ہوئے تھے، ایک نان مسلم کا ارتھی گزرتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے۔ انتم ابتار نے یہ کہا تھا کہ میں نے انسانیت کا احترام کیا ہے، انسانیت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پوری دنیا کو بتلا دیا کہ انسانیت زندہ رہے گی تو ملک زندہ رہے گا، انسانیت باقی رہے گی تو ملک باقی رہے گا، انسانیت باقی رہے گی، دھرم باقی رہے گا۔ آج میرے دوستو آپ یہ جان لیجئے، آج اقرا ریسرچ اکیڈمی یہ پروگرام کر رہا ہے، جمعیت علماء ہند 1919 سے پیغام دیتی آ رہی ہے، آج کا نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے ہندو مسلم ایکتا پریم، میرے دوستو سکھ عیسائی جینی بدھسٹ کے پریم کی بات کرتے آئے ہیں۔ آج آپ چلے جائیے ہمارے جو مدرسے ہیں، یہ ٹوپی یہ داڑھی ہمارے چہروں پر ہے، آپ یاد رکھیے جس چہرے پر داڑھی ٹوپی ہے مدرسے میں ہے، اس دیش سے محبت کرنے کے لیے اس سے آپ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگ سکتے۔ وہ جانتا ہے حب الوطن ود الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، وہ جانتا ہے پیغام کو۔ ہمارے مدرسوں میں کیا پیغام دیا جاتا ہے میرے دوست بزرگوں؟ دیش سے پریم کا پیغام دیا جاتا ہے، کسی کے مذہب سے نفرت کی بات نہیں کہی جاتی، نہ سکھلایا جاتا۔ آپ جانتے ہیں ہر گرو، ہر مہا گرو کا ہم احترام کرتے ہیں۔ آج جان لیں کہ جہاں اگر آپ شری رام چندر جی کے بارے میں آپ پتہ لگائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تمام مذہب کے رہنما نے امن و شانتی کا پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا۔ ایک مرتبہ محمد عربی ایک سفر پر تھے، ایک آتا ہے نان مسلم آتا ہے، آپ کے گلے پہ چادر ڈال کر گھسیٹتا ہے، اور گھسیٹنے کے بعد لوگوں نے اسے دور کیا۔
دیا. اس کے بعد محمد عربی نے اس سے پوچھا اگر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں کیسا ہوگا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ محمد میں جانتا ہوں آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں, آپ انسانیت کا پیغام دیتے ہیں, آپ رحمت کا پیغام دیتے ہیں, آپ رحمت و مہربانی کا پیغام دیتے ہیں. آپ نے اعلان کیا کہ سلمن قطع کا, اگر آپ سے کوئی کٹ رہا اس سے مل جاؤ. واعف عمن ظلمک, ظلم کرتا ہے معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک, تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے اچھائی سے پیش آؤ, کسی مذہب کا ہو. یہاں تک کہ محمد عربی نے کہا واحسن الی جارک تکن مؤمنا, اگر کامل مسلمان وہ ہوگا کہ جو اپنے پڑوسی کا خیال کرے, پڑوسی ہندو ہو, پڑوسی سکھ ہو, پڑوسی عیسائی ہو, پڑوسی چینی ہو, پڑوسی متش ہو, کسی مذہب کا ہو, اگر مسلمان اس پڑوسی کا خیال نہیں کرتا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ آپ جان لیجئے, اگر ایک مسلمان کا گھر ہے, اس کے بغل میں ایک ہندو کا گھر ہے, اس کے بعد اس کے بغل میں ایک مسلمان کا گھر ہے, اس کے بعد ایک ہندو کا گھر ہے, یہ مسلمان بھی بھوکا ہے, وہ ہندو بھائی بھی بھوکا ہے, اس مسلمان کے پاس 2 روٹی ہے. اسلام یہ کہتا ہے ایک روٹی کھا کر یہ ہندو بھائی کو 1 روٹی دے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بغل میں کوئی اگر مسلمان ہے اسے مسلمان سمجھ کے دیتا ہے, ہندو بھائی پڑوسی کو چھوڑ دیتا ہے, اسلام کہتے مسلمان نہیں ہے, وہ ہندو کو دینا پڑے گا. میرے بھائی, آج ہم بات کر کے چلے جاتے ہیں, ہم لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, لیکن زمینی سطح پر یعنی آپ اس لیول پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. آج جمعیت علماء ہند اس لیول پہ کام کرتی ہے. آپ جائیے پوچھئے سالے پور کے علاقے میں, ہندو بھائی جواب دے گا, سکھ بھائی جواب دے گا, چینی بھائی جواب دے گا, عیسائی جواب دے گا. اس کے گھر ہم جاتے ہیں, ان کے ہر پیغام پروگرام میں ہم جاتے ہیں. ہندو بھائی بیمار ہوتا ہے ہم اس کے گھر جاتے ہیں, پریشان ہے اس کی پریشانی میں ہم شریک ہوتے ہیں. کسی بھی مسئلہ پیش آ جائے ہم ہندو مسلم ایکتا پریم کو باقی رکھتے ہیں جو اس دیش کی مضبوط دیوار ہے. یاد رکھیے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا, دیش کو باقی رکھنا ہے تو آپس میں انسانیت کو باقی رکھنا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. یاد رکھیے کہ مذہب یہ بھید بھاؤ کی بات نہیں کرتا. اسلام تو یہ کہتا ہے اگر ایک ہندو بھائی نان مسلم کسی گلاس میں پانی پیتا ہے, اگر کوئی ہو, اگر اس نے چائے کسی مذہب کا ہو, اگر اس نے کوئی نشے کی چیز استعمال نہیں کی ہے, ایک مسلمان اسی گلاس